باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ یوسف کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں آج اس سورہ کا چوتھا رکوع جو ہے، اور چوتھا رکوع جو ہے وہ ہے اس کی آیات جو 30 سے 35 آیات جو ہے اس کا ہوگا پہلے تلاوت، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو پہلے تلاوت۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ قد شغفہا حبہ انا لنراہا فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینۃ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ اور شہر کی کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تو مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈال لیں۔ اب میں نے جو تفسیر لکھی ہے انہی آیات کا تھوڑا زیادہ مفصل، تو وہ ایسے ہے۔ شاہی محل کے چھپانے کے باوجود زلیخا کی یوسف علیہ السلام سے محبت اور جو قصہ اس سے پہلے آیات میں بیان ہوا ہے نہ چھپ سکا۔ کافی کوشش کی شاہی محل نے کہ یہ واقعہ باہر نہ پہنچے، جیسے کہ پہلے رکوع میں بتایا،
تو چھپانے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے نکل گئی بات، ملازمیں ہوتی ہیں اور ملازم ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بات تو عورتوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی. اور دیکھو محل جو ہے اس میں وہ ایک نوجوان قیدی تھا، تو اس کے ساتھ عزیز جو وزیر اعظم ہے یا مالیہ ملک کا وزیر، تو اس کی بیوی کا کیا آپس میں تعلق اور اس کا چمگوئیاں. اور یعنی ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ اس وقت بھی یہ چیز معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی، کسی کی بیوی اور کسی کے ساتھ اور ایسا آپس میں چلو اس حد تک نہ بھی گئے پھر بھی برا سمجھا جاتا تھا کہ تعلق کسی قسم کا بھی رکھنا ناجائز، تو اس کو معاشرے میں بھی برا سمجھا جاتا تھا اس وقت اور اس کو گناہ ہی سمجھا جاتا تھا. یہ نہیں کہ آج کی بات ہے، دیکھیں ہزاروں سال پہلے بھی جب سے بلکہ دنیا ہے تو ایسے ہی ہے، اس چیز کو برا ہی سمجھا جاتا ہے. ہمارے لیے کتنا سبق ہے یہ ہمارے، ہم نے یہ پوری صورت اس سبق نصیحت اور ہدایت ہے یہ جو ہے نا انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. تو اور شہر کے اشرافیہ کی عورتوں تک بات پہنچ گئی اور انہوں نے تان لان جو ہے وہ شروع کی اور زلیخا کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ کیسے اس نے اپنے کنانی غلام سے شاہی محل کی دیواروں کے اندر اپنی دل فریب باتوں سے یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہی نہ کیا، بلکہ انہیں گناہ کبیرہ، یعنی اس وقت بھی گناہ کبیرہ ہی تھا، یہ گناہ کبیرہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہوئی. اشرافیہ یعنی بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کی عورتیں یہ جو ہے نا ان تک بات پہنچی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، اس نے غلام اور غلام کے ساتھ یہ تو اور زیادہ بری بات. تو اشرافیہ کی عورتوں نے سرگوشیاں زلیخا کی اور زلیخا اس سے بڑی پریشان ہو گئی، اور ان عورتوں کو اپنے بارے میں رائے بدلنے کے لیے ایک اسکیم تیار کی اس نے. اور ایک روز ان سب عورتوں کو، جن کی تعداد کوئی 40 کے قریب بیان کی جاتی ہے، اپنے شاہی محل میں مہمان خانے میں بلایا اور ان کی ضیافت کی. ان کے لیے خاص مسندیں اور تکیے لگائے، طرح طرح کے کھانے اور پھل، اور ان کے سامنے میوے اور گوشت کاٹنے کا بھی انتظام، گوشت کاٹنے کے لیے ہر کسی کے سامنے ایک چھری جو ہے وہ رکھ دی. جب یہ عورتیں آ گئی تو زلیخا نے اپنی اسکیم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہمان خانے میں آنے کو کہا. جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کے حسن اور جمال کو دیکھ کر اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی اور بے ساختہ بولی، یہ تو انسانی شکل میں فرشتہ لگتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہی رہ گئیں، اور ان کے ہاتھوں میں جو چھریاں تھیں بجائے پھل کاٹنے کے اور یا کچھ گوشت کاٹنے کے، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ظاہر ہے سب نے نہیں کاٹے ہوئے، کوئی دو چار ایک کسی نے کاٹے ہوں گے، تو اس سے یہ ہے یا یعنی لگتا نہیں ایسے کہ سبھی نہیں کاٹ لیے. تو یعنی ایک تاثر دینا تھا زلیخا نے کہ باقی عورتوں کے کہ اگر میں اس کے ایسے واقعہ ہوا، میں اس کو لبانے لگ گئی تھی، تو یہ آپ بھی تو دیکھو آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو اپنی جو ہے وہ صفائی ایک قسم کی یا شہرت کو جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کو کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے تو اس نے یہ اسکیم کی. تو اور انہوں نے ہاتھ کاٹے اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ ہم نے تو اپنا ہاتھ کاٹ لیا. جتنوں نے بھی کاٹا یہ نہیں معلوم. اب ان عورتوں کی وجدانی کیفیت اور کٹے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی، زلیخا مخاطب ہوئی کہ جس بات پر تم مجھے طعنے دیتی تھی اور شہر میں میرے خلاف باتیں پھیلا رہی تھیں، اب بتاؤ تمہارا یہ کیسے حال ہوا، اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹنے کا احساس تک نہ ہوا. اب تمہیں سمجھ لگ گئی ہوگی کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو کیوں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بچا رہا اور میری طرف متوجہ نہ ہوا. مگر اپنا گناہ تسلیم کرنے کے باوجود زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں یوسف
علیہ السلام پر سختی کروں گی، اسے قید و بند میں رکھواؤں گی تاکہ آخر یہ میری بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کی دھمکی امیز باتیں سنی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بہت اہم ہے یہ بھی نصیحت، دیکھیں پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑی کہ اے اللہ مجھے بچا لے اس آزمائش سے، اگر تو نے نہ بچایا تو میں شاید نہیں بچ سکوں گا۔ دیکھیے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پیغمبر ہم کیا چیز ہیں۔ تو اس لیے یہاں سبق یہ ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی دعا کیا کرو، اپنی پرہیزگاری اور اپنا یہ سب کچھ ایک طرف رکھ دیں۔ وہ بہت اچھی چیز ہے مگر وہ بھی کام نہیں آئے گی جب ایسی آزمائش میں کہیں پڑ جاؤ۔ ساری تقوی اور پرہیزگاری اور سب کام نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ توفیق چاہو بچنے کی، بڑے گناہوں چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے انسان کو۔ یہ ہے یہاں سبق، کتنا بڑا یہ سبق ہے، کتنا بڑا سبق ہے یہ گناہوں سے بچنے کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کی دھمکی امیز باتیں سنی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے مجھے اس سے بچا، اور دل میں سوچا کہ اس کی بات ماننے سے بہتر یہی ہے کہ مجھے جیل ہی میں کیوں نہ رہنا پڑے۔ دیکھیں یہ ایک اور سبق ہے کہ مصیبت ہو، اگر جو ہے برائی سے بچنے کے لیے اگر آپ کو تکلیف بھی اٹھانی پڑے، برائی سے بچنے کے لیے یہاں اس ایک طرف تو نعمتیں تھی، محل کا رہنا اور آسائشیں اور شہرت اور کیا کچھ نہیں تھا، ایک طرف زلیخا جو وزیر اعظم کی بیوی تھی تو ایک طرف تو وہ تھا، تو دوسری طرف اس کو اگر یہ خوش کرتے یا جو کہتی تھی وہ مان لیتے تو دنیاوی لحاظ سے ظاہری طور پہ ان کے بڑے وارے نیارے ہوتے، بڑے فائدے ان کو بظاہر، مگر انہوں نے کہا اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، جیل میں رہنا جانا مجھے زیادہ پسند ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ دیکھیں یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ نیکی کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی آپ کو، نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اے اللہ اگر تو مجھے ان عورتوں کے فریب سے نہ ہٹائے گا، دیکھیں یہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اگر یا اللہ تو مجھے توفیق نہ دے گا، تو مجھے ہمت نہیں دے گا، تو میرا دل ایمان مضبوط نہیں کرے گا کہ میں اس گناہ سے بچ سکوں تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی توفیق بھی نہیں مانگی، کہا اللہ تعالیٰ یہ قسم کا چیلنج ہے، اللہ یا اللہ تو نے اگر میرے پہ احسان نہ کیا اور میرا جو ہے وہ دل ان کی طرف سے ہٹا نہ دیا، میرے دل کو مضبوط نہ کر دیا، میرے دل کو ایمان پہ نہ رکھا تو میں مائل ہو جاؤں گا اس برائی کی طرف۔ یا اللہ کتنا سبق ہے ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، تو پھر میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں یہ غلطی کر بیٹھا، خدا نخواستہ اگر تو نے توفیق نہ دی مجھے، میرا دل مضبوط نہ کیا اس بات کے خلاف کہ میں ڈٹا رہوں، تو میں پھر یہ ہو سکتا ہے میں گناہ کر دوں اور میں پھر ظالموں میں ہو جاؤں گا، سرکشی ہوئی اور نادانوں میں ہو جاؤں گا، تو میں تو بہت بیوقوف ہوا اگر میں اس کی بات پہ آ کے تو میں یہ گناہ کر بیٹھوں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اصل جاہل وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے ایک اور سبق کہ اصل جاہل کون ہے؟ اصل جاہل وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ بتاتا ہے کہ یہ جاہل ہیں، یہ جاہل ہیں، اور کون جاہل ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی بات جہاں سے بلکہ کم علم رکھتے ہیں۔ جاہل وہ ہیں جو کم علم رکھتے ہیں، جن کو نیکی اور بدی کی تفریق کا پتہ نہیں چلتا، اچھا کام کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اس کی سمجھ نہیں ہے، برے کام سے کیسے بچنا ہے اس کی سمجھ، یہ ہے نادانی اور بے عقلی اور کم علم جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ یہ دعا انہوں نے بڑی عاجزانہ، بڑی عاجزی سے دعا کی، انشاءاللہ میں نہیں بچ سکوں گا اگر تو نے مجھے نہ بچایا اس سے، آزمائش سے میں نہیں بچ سکوں، یعنی آزمائش سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بچ سکوں گا۔
یا اللہ تو نے نہ میرا ایمان مضبوط رکھا، تو مجھے قائم نہ رکھا، ڈٹا رکھا اپنے ایمان پہ، تو میں مشکل ہو جائے گی مجھے بچانا اس آزمائش میں۔ تو بے شک اللہ سب سے زیادہ سمیع اور علیم ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے ہر کسی کی دعا، اور ہر کسی کے بہت علم والا ہے، اور دل سے دعا کی کیسی دعا کرتا ہے وہ بھی علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ لیکن جہاں یہ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، تو یہ اس کا بڑا مطلب ہے، دیکھیں کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سن رہا تھا ان کی باتوں، زلیخا ان کی عورتوں کی باتوں بھی سن رہا تھا، ساری کہانی سن رہا تھا اللہ تعالیٰ، اور پھر یوسف علیہ السلام کی عاجزی اور ان کے ساری، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، سن ہی نہیں رہا تھا، اس کو علم بھی تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ تو نہیں بناوٹی تو نہیں اوپر سے دعائیں کر رہے ہیں تو اندر سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ سے دلوں کی باتیں بھی چھپی نہیں رہی، دیکھا کہ وہ آگیا کہ دل میں بھی ان کے جو باتیں چھپی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتی دلوں کے جو راز ہوں یا نیت جو ہو کسی کی، وہ بھی نہیں چھپی رہتی۔ بے شک عزیز اور شاہی محل کے لوگ سب نشانیاں اور ثبوت اور زلیخا کا اپنا اقرار جرم سن چکے تھے، اور کہ یوسف بے قصور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب پیدا کیا، یہ سارا واقعہ جو بیان کیا، زلیخا اور اسے دعوت دینا، اور جو اشرافیہ کی عورتوں کو بلانا، اور ان کو یہ باور کرانا کہ جو مجھ سے جو غلطی ہوئی تو آپ نے دیکھے، آپ نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، اس کو دیکھ کر اور پاگل ہو گئی۔ تو یہ ان کی صفائی، یوسف علیہ السلام کی صفائی جو ہے وہ یہاں پیش کی کہ وہ کتنے متقی اور اپنی بات پہ کیسے قائم رہے، کہ اتنی اور عورتوں کو بھی دیکھ کے ان کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ محل کے لوگ سب نشانیاں اور ثبوت اور زلیخا کا اپنا اقرار جرم سن چکے تھے کہ یوسف بے قصور ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کہ وہ بے قصور ہیں، زلیخا ہی قصوروار ہے، تو یہاں سب یہ چیز ثابت ہو گئی۔ تب بھی شاہی محل کی ساکھ و وقار اور زلیخا کو اس جرم سے بری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر بھی وزیر اعظم کی بیوی تھی تو اس کو بری کرنے کا اور کوشش یہی کی کہ بس یہ شرافیہ کی عورتوں تک بات رہے، جن کو تو پتہ چل گیا تو ان کو بھی سبق ہو گیا کہ نہیں، یہ معمولی بات نہیں تھی کہ زلیخا بچت نہیں سکتی تھی، اور اس سے جو کیا تو وہ بھی ایک بشری تقاضا تھا، اور اس کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے کور اپ کرنے کی اور جسٹیفائی کرنے کی کہ زلیخا کا جو کام تھا وہ بھی کوئی بلا وجہ نہیں تھا، تو کیونکہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اب زلیخا کو کیا کہیں۔ تو فیصلہ یہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں لمبی مدت کے لیے، کسی مدت کے لیے قید خانہ میں ڈال دے، نہ یہ باہر آئیں گے، نہ یہ بات باہر آئے گی، تو قید میں یا یہ ختم ہو جائیں گے، قیدی کی حیثیت سے، تو معاملہ جو ہے وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور زلیخا بھی یہی چاہتی تھی کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں بھی ان کو، اب جیسے اس نے چیلنج دیا تھا کہ میں بھی ان کو بہت تنگ کروں گی، بہت یعنی بڑی مصیبت والی زندگی گزاریں گے، قید خانے میں بھی ان کو آسانی نہیں ہوگی، ان کو ہر قسم کی تکلیف دیں گے۔ تو یہاں یہ جو چوتھا سین ہے اس واقعہ کا، چوتھا سین جو چوتھا حصہ وہ بھی مکمل ہوتا ہے، یہ چوتھا رکوع اس کے ساتھ۔ تو کتنے سبق ہیں، بہت سبق ہے اس میں، بہت سبق ہے۔ یہ تو صورت ایسی ہے، انبیاء کی صورتیں عموماً جو انبیاء کے نام کی ہیں ان میں بہت نصیحتیں ہیں، بہت انبیاء کے نام کی جو بھی صورتیں ہیں ان میں بہت نصیحتیں، خاص طور پہ اس میں تو ہر ایک 2-4 لائنوں کے بعد ایک نئی نصیحت، میں درجن نہیں شاید 2 درجن ہوگی نصیحتیں جو ہدایتیں اس میں، تو اس لیے یہ بار بار پڑھنے والی ہے۔ اپنے بچوں کو، فیملی کے ساتھ، دوستوں کو، سب کو یہ آگے فارورڈ کریں، شیئر کریں ان کے ساتھ، اور سبسکرائب کریں خود، اور اپنے دوستوں کو بھی کمنٹس کے ساتھ آگے بھیجیں، سبسکرائب کرنے کا کہیں، تاکہ یہ جب بھی اپلوڈ ہوتے ہیں یہ پروگرامز تو آپ اسی وقت سن سکیں، تو کوئی مس نہ ہو۔ یہ ہر رکوع کا ایک جو ہے وہ بیان ہے، تو اس لیے بیچ میں تسلسل تبھی ہوگا کہ سب سنیں شروع سے آخر تک۔ پہلے تمہید اور خلاصہ ہے بہت، وہاں سے پھر رکوع 1، 2، 3 اور یہ 4 تسلسل کے ساتھ سب سنیں، تب وہ آپ کو صحیح جو ہے اس کا مفہوم اور اس کا
جو ہے اس کا قصے کا واقعہ کیسے ہوا وہ آپ اس پہ توجہ دے سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، مع السلام۔